بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ معجزے دعاؤں سے ہوتے ہیں اور تہجد کی دعائیں سب سے لاڈلی ہوتی ہیں۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ اور تہجد دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، جب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، جب چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں، تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ تہجد کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت مانگی ہو، جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ مانگ لی گئی دعاؤں پر نہ کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے، تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی، نہ یقین مانیے آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں۔ معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد کے وقت رب کریم کی 3 سزائیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتا ہے، نمبر 1، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ نمبر 2، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں۔ نمبر 3، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کروں۔ جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے، پھر دونوں 2 رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد رہنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز تہجد پڑھا کرو کیونکہ وہ تمہیں پہلے صالحین کی روش ہے، تمہارے رب قرب حاصل کرنے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی رات کو جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزرتا ہے، آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ وہ برابر اسی طرح فرماتا ہے یہاں تک فجر روشن ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کیجیے کہ تہجد کو اپنا معمول بنا لیں، اور آج ہی سے اس بات کی کوشش کیجیے اور یہ عہد کر لیجیے کہ آج رمضان المبارک کی اس بابرکت رات کے وسیلے سے ہمیں اللہ تعالیٰ تہجد گزار بنائے اور باقاعدگی سے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔